بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 341 ہے، اور آج سورہ آل عمران کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 196 اور 197۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يغرنك تقلب الذین كفروا فی البلاد، متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین، ان لوگوں کا چلنا پھرنا جنہوں نے کفروا، کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں، متاع قلیل، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المہاد، اور وہ برا بچھونا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں ٹھاٹ سے گھومنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کافروں کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ دوسری بات کہ چند دن کا مزہ ہے جو یہ دنیا میں اڑا رہے ہیں۔ تیسری بات، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بدترین بچھونا ہے۔ بزرگان محترم، بعض مرتبہ بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں، ان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، مال و دولت ہے، بڑی بڑی تجارتیں ہیں، آرام و راحت کے اسباب ہیں، عمدہ اور بہترین سواریاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، خوشنما عمارتیں ہیں، اور ہم جب کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، مومن و مسلمان ہیں، ایک اللہ کے روبرو سجدہ کرنے والے ہیں، ہم تو غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ سوال آج کے مسلمانوں کے ذہن میں بھی آتا ہے، اور اس قسم کا سوال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذہنوں میں بھی آ گیا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت مکے کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی۔ مشرکین مکہ بڑے خوشحال تھے، وہ تجارت کرتے تھے، دنیا کے ساز و سامان کی ان کے پاس کمی نہیں تھی، ان کی بہترین حالت، اور پھر اپنی غربت کو دیکھ کر بعض مسلمانوں کی زبانوں سے یہ بات نکلی کہ اللہ کے دشمن تو اچھی حالت میں، اور ہم بھوک اور مشقت سے دوچار ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اور مسلمانوں کو یوں تسلی دی گئی کہ کافروں کا شہروں میں آنا جانا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ تمہیں اس بات پر غور کرو کہ ان کافروں کو جو چیز دی گئی ہے وہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے، وہ اپنی زندگی کے چند سال تو اس آرام و راحت میں گزار لیں گے، مگر جب وہ اسی کفر کی حالت میں مرنے کے بعد ہمارے پاس آئیں گے تو رب ذوالجلال کہہ رہے ہیں ہم ان کی مہمان نوازی دوزخ کی دہکتی آگ سے کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ وہ دوزخ بہت برا بچھونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور اپنے دل کو مطمئن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔